بھارتی ریاست اتر پردیش کے شہر آگرہ میں سے گزرنے والے دریائے جمنا کے کنارے موجود صدیوں پرانی محبت کی نشانی دنیا کے 8 جدید ترین عجوبوں میں سے ایک عجوبہ، فن تعمیر کا ایک بہترین نمونہ جو اس کے فن کو ایک بار دیکھے دیکھتا رہ جائے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں تاج محل آگرہ کی۔ 5ویں مغل بادشاہ شاہ جہاں نے اپنی تیسری بیوی، جن کا نام ممتاز محل تھا، ان کی محبت کی یاد میں اس خوبصورت محل کو تعمیر کروایا۔ حالانکہ اسی وجہ سے تاج محل کو محبت کی نشانی بھی کہا جاتا ہے۔ تاج محل آگرہ جو تقریباً 17 ایکڑ کے رقبے کے اوپر پھیلا ہوا ہے، اس کی تعمیر کا آغاز 1632 میں ہوتا ہے، جو جا کے 1653 میں مکمل ہوتا ہے۔ تقریباً 22 سال لگتے ہیں تاج محل کو کمپلیٹ ہونے میں۔ اس خوبصورت محل کی تعمیر پر اس وقت کے تقریباً 32 ملین انڈین روپیز خرچ ہوئے تھے، جو آج کے تقریباً $2 بلین بنتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاہ جہاں نے اس محل کی تعمیر میں اپنا کل سرمایہ خرچ کر دیا تھا۔ یہ محل فن تعمیر کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ اس کے چیف آرکیٹیکچر استاد احمد لاہوری تھے۔ یاد رکھیں، استاد احمد لاہوری لال قلعہ انڈیا کے بھی چیف آرکیٹیکچر تھے۔ اس کے علاوہ تقریباً 20,000 آرٹیزین نے اس محل کی تعمیر میں حصہ لیا۔ ان آرٹیزین کا تعلق مختلف ممالک سے تھا، جن میں ایران، ترکی اور سیریا وغیرہ شامل ہیں۔ اس محل کی تعمیر میں خاص سرخ پتھر اور وائٹ شمرنگ ماربل کے علاوہ بے شمار قیمتی موتی اور چھوٹے پتھر استعمال کیے گئے۔ یاد رکھیں، یہ وائٹ شمرنگ ماربل اور ریڈ سٹون ملک کے مختلف علاقوں اور دوسرے ممالک سے ان کو درآمد کیا گیا۔ ان کی ٹرانسپورٹیشن کے لیے 1000 ہاتھیوں کا استعمال کیا گیا۔ آپ جیسے ہی تاج محل کے اندر قدم رکھیں گے تو آپ کو تاج محل کی دیواروں کے اوپر قیمتی پتھروں اور موتیوں سے بنے بیل بوٹے اور پھول نظر آئیں گے۔ دیواروں پر بنے یہ بیل بوٹے اور پھول انتہائی خوبصورتی کے ساتھ ڈیکوریٹڈ ہیں۔ دیواروں پر ان بیل بوٹوں اور پھولوں کو بنانے میں تقریباً 28 مختلف اقسام کے قیمتی پتھروں اور موتیوں کا استعمال کیا گیا۔ علاوہ محل کے اندر آپ کو خوبصورت عربک کیلیگرافی کی ہوئی بھی نظر آئے گی۔ اس کیلیگرافی میں قرآن پاک کی مختلف آیات شامل ہیں۔ تاج محل کی اونچائی تقریباً 73 میٹر ہے، جو گریٹ پیرامڈ جس کی اونچائی 146 میٹر ہے اس کا ہاف بنتی ہے۔ اس کے علاوہ تاج محل کے 4 بڑے مینار ہیں۔ یاد رکھیں، ان میناروں کو سلائٹلی آؤٹ ورڈ ٹلٹ کیا گیا ہے۔ اس کی بنیادی طور پر 2 بڑی وجوہات تھیں۔ پہلی وجوہات تو یہ تھی کہ جو وزٹر مین گیٹ سے انٹر ہوں ان کو تاج محل دیکھنے میں بہت بڑا لگے۔ دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ اگر کسی حادثے کی وجہ سے یہ مینار گر جاتے ہیں تو یہ سائڈ پہ جا کے گریں، نہ کہ بلڈنگ کے اوپر گر کر بلڈنگ کو تباہ کریں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ تاج محل میں کوئی بھی لائٹس موجود نہیں ہے؟ لائٹس کا کوئی بھی انتظام تاج محل میں موجود نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لائٹس چونکہ انسیکٹ کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے، جس سے انسیکٹس کے ویسٹ مٹیریل سے وائٹ شمرنگ ماربل کی جو فلا لیس بیوٹی ہے اس کے ڈسٹرائے ہونے کا خطرہ موجود تھا۔ اس لیے تاج محل کی خوبصورتی کے تحفظ کے لیے تاج محل کے اندر کسی قسم کی لائٹ کا انتظام نہیں کیا گیا۔ اس کے علاوہ تاج محل کے بارے میں آپ کو ایک دلچسپ فیکٹ بتاتا چلوں کہ تاج محل دن کے مختلف اوقات میں اپنا رنگ تبدیل کرتا ہے۔ جی ہاں، آپ حیران ہوں گے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ اس کی بڑی وجہ تاج محل کی تعمیر میں استعمال ہونے والا وائٹ شمرنگ ماربل اور ریڈ سٹون ہے۔ اگر آپ تاج محل کو صبح کے اوقات میں دیکھتے ہیں تو آپ کو تاج محل لائٹ پنک نظر آئے گا۔ جب سورج غروب ہونے لگے اس وقت اگر تاج محل کو دیکھیں تو آپ کو تاج محل وائٹ ملکی نظر آئے گا، اور اگر آپ رات کو مون لائٹ میں تاج محل کو دیکھیں گے تو آپ کو تاج محل گولڈن نظر آئے گا۔ سارا کمال حاصل خاص وائٹ شمرنگ ماربل اور ریڈ سٹون کا ہے جو اس کی تعمیر میں استعمال ہوئی۔ اس لیے آپ اگر دن کے مختلف اوقات میں تاج محل کا وزٹ کرتے ہیں تو آپ کو تاج محل کے مختلف کلر نظر آئیں گے۔ ہر سال تقریباً 7 سے 8 ملین لوگ تاج محل کی سیر کو آتے ہیں، جن میں تقریباً 8 لاکھ سیاح غیر ملکی شامل ہوتے ہیں۔ تاج محل کی کنزرویشن، پریزرویشن اور جتنی بھی مینٹیننس ہیں ان کے لیے فیڈرل گورنمنٹ آف انڈیا فنڈ مہیا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ انڈین گورنمنٹ نے تاج ٹریپیزیم زون بنایا گیا ہے
جس کا ایریا تقریباً 10,400 اسکوائر کلومیٹر ہے کہ اس تاج ٹریپیزیم زون کے اندر کوئی بھی ایسی انڈسٹری نہیں لگائی جا سکتی جو پولیوشن کا باعث ہو۔ اس کا بنیادی مقصد تاج محل کو ہر طرح کی پولیوشن سے پاک رکھنا۔ اگر آپ کو تاج محل کے بارے میں ہماری یہ چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگی، ہماری ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔